کہ جہاد اور قتال ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب صرف مارنا ہی آتا ہے. جہاد اصلاح کے معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے. جہاد قرآن مجید میں محنت کے معنی میں آیا ہے. قرآن مجید جہاد کے معنی میں جد و جہد کے معنی میں آیا. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 15 میں جد و جہد کے معنی میں آیا. جیسے ہم محنت کر رہے ہیں ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. ایک بچہ ایگزام پاس کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, تو ایگزام پیپر کو جا کے چاقو سے تھوڑی وہ کاٹ دے گا. جہاد کا مطلب وہ محنت کر رہا ہے, قلم سے جا کے آنسر لکھے گا. میں قلم سے جا کر آنسر لکھوں گا, جہاد کروں گا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چاقو لے آ کے وہ آنسر شیٹ کو پھاڑ دے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. جہاد کا معنی محنت کرنا ہوتا ہے. جہاد کا معنی اصلاح اور دعوت کے آتا ہے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. تو یہاں پر جہاد جو ہے منافقین کے لیے کانٹیکس میں آیا. منافقین سے تو ایسے کوئی جنگ ہوئی نہیں. اس کا مطلب یہاں پر جہاد کا مراد کیا ہے؟ ان کی اصلاح ہے. کفار کے سامنے جہاد کا بڑا دعوت ہے. قرآن مجید میں جہاد کا ایک معنی آخری میں قتال کے لیے آتا ہے, لیکن 100% سینونیم وہی ہے سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں قتال کے معنی میں آتا ہے وہ بھی کلیئر ہے. قتال کا مطلب معصوموں کی جان لینا نہیں ہے. قتال ایز اے ڈیفینسو, دفاعی طور پر. دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی اپنا ڈیفینس کرے. تو اگر ڈیفینس کے لیے قتال کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے دنیا کا کوئی قانون سے روکتا نہیں. بے شک. یا اسی طرح پری ایمپٹیو ہے, یعنی ڈیفینس کی ایک اور ایک شکل ہے. وہ یہ ہے کہ سامنے والا حملہ کر کے پوری پلاننگ کر چکا ہے آپ پر حملہ کرنا, اس سے پہلے آپ کو علم ملتے ہی جا کر اس کے حملے کو آپ دبا دیتے ہیں. یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے. تو اسلام میں اس ٹائپ کے قتال کی شکل ملتی ہے, لیکن اس ٹائپ کی ہرگز نہیں ملتی کہ عام آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے, 4-5 کی ٹولی بنا کر جا کر بازار میں بم ڈال دے. یہ تو غلط ہے, کیونکہ وہ بازار میں معصوم بھی آتے ہیں, بازار میں کئی ریلیجن کے ماننے والے آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, بازار میں فوڈ ہوتا ہے, بازار میں کھانے پینے کی اشیاء آتی ہے. کیا ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی, تباہ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے کیا؟ بالکل نہیں. تو یہ بھی غلط ہے. اور اسی طریقے سے شرارت کر کے جنگ چھیڑنے کی کیا اسلام میں اجازت ہے کیا؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس ٹائپ کے قتال کا تصور ہے ہی نہیں جو ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے, جو ٹیررزم کے راستے پہ لے جاتا ہے. ٹیررزم کے خاتمے کے لیے, معاشرے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو فورس استعمال کی جاتی ہے, اس ٹائپ کے قتال کا ذکر ہے. تو جہاد کے کئی معنوں میں سے ایک معنی قتال کا آتا ہے. قتال اور جہاد دونوں 100% سینونیم نہیں ہے. اور ایک آسان مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں جہاد کا معنی صرف قتال آتا ہے, لہذا مجاہدین بولتے لوگ تصور میں کیا آتا ہے؟ لڑنا. ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہم بھی تو مجاہد ہی ہو گئے نا, بے شک. محنت کر رہے ہیں کہ ہم نے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ فرقان نمبر 25 کے آیت نمبر 52 میں. حوالہ بڑا آسان ہے, 25 کو الٹا کر دیں گے 52. اس میں بتایا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آیت مکی آیت, مکے کے اندر لڑائی کا ذکر ہی نہیں تھا. اب پھر مکے کے صورتوں میں جہاد کا ورڈ کا معنی کیا ہے؟ جب لڑائی کا ذکر ہی نہیں ہے تو مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ لڑائی کر رہے تھے کہ دعوت کا کام کر رہے تھے؟ دعوت کا کام, تعلیم پھیلا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تعلیم پھیلا رہے تھے. تو تعلیم پھیلانے کا نام جہاد.